میں کھڑے رہ کر یا بیٹھ کر اجازت ہے؟ جی جزاک اللہ صدر اجازت ہے جی السلام علیکم۔ استاد معظم نور الحسنین صاحب کہتے ہیں کہ افسانے کے سلسلے میں بہت واضح طور پر سمجھ لینے والی بات ہے کہ افسانے کے اوپر نہ پہلے نہ مصنف تخلیق کار بعد میں تبصرہ کرے، یہ سب آپ کا کام ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ افسانے کا عنوان ہے بانجھ۔ خورشید نے اسپتال آنے سے انکار کر دیا تھا۔ راشدہ اپنی چند گھنٹوں کی بیٹی کو بھینچ بہت دیر تک سے سکتی رہی۔ اسے بار بار اپنے سسرال کے طعنے یاد آتے تھے۔ وہ جتنا ضبط کرنا چاہتی اپنے قلب میں اتنی ہی جلن محسوس کرتی۔ یہ اس کی دوسری اولاد تھی اور وہ اپنے شوہر کو لڑکا نہ دے سکی تھی۔ ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا تھا، جس کے بعد آز بھی ختم تھی۔ شوہر نے پہلی بیٹی کو تو بحسن و خوبی خوشی سے قبول کر لیا تھا، لیکن اس کی شدید خواہش اولاد نرینہ کی تھی جو اب ختم بحث تھی۔ راشدہ کی شادی ایک معیاری گھرانے میں ہوئی تھی۔ سسر سرکاری عہدے سے ریٹائرڈ ایک متکبر آدمی تھے۔ عہدے کے اوپری کمائی سے گھر بڑا شاندار بنوایا تھا۔ ان کی خصلت اولاد کو ورثے میں ملی تھی۔ ساس واقعی ساس ثابت ہوئی تھی، جس نے بہو کے آتے ہی کام والیوں کو نکال باہر کر دیا تھا۔ راشدہ کا BSc ہو چکا تھا، حسن بے مثال رکھتی تھی۔ خورشید اور اس کے گھر والوں نے اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ راشدہ کے والد مسجد کے امام اور اسی مسجد میں پڑھائے جانے والے مدرسے میں مدرس تھے۔ ان کی اتنی اوقات ہی نہ تھی کہ اکلوتی اولاد کے سسرال میں لب شکنی کرتے۔ آج جب بیٹی کو یوں بلکتا دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، لیکن دلاسا دینے کے علاوہ کچھ کر بھی نہ پائے۔ انہوں نے کئی بار موبائل کے ذریعے داماد سے بات کرنی چاہی، لیکن مقصد براری نہ ہوئی۔ آخر تھک ہار کر مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ شام کو تقریباً 6 بجے راشدہ کا دیور رفیق اسپتال پہنچا۔ اس کا برتاؤ بڑا خشک تھا۔ اس نے نہ تو رقیہ کی طرف دھیان دیا جو اس کے پیروں کو پکڑ کر جھول رہی تھی، نہ ہی معصوم بچی کی جانب دیکھا جو آج ہی دنیا میں آئی تھی۔ پھر اپنی بھابھی کی خیریت کیا دریافت کرتا؟ ایک بڑے سے تھیلے کو رکھتا ہوا بس اتنا کہہ کر چلتا بنا کہ ماں نے کہا ہے اب اسے گھر آنے کی ضرورت نہیں، اور اس کا سامان اس نے بڑے سے تھیلے کی جانب اشارہ کر دیا۔ بن ماں کی لڑکی نے، جس کی عمر محض 24 سال تھی، شزدر سی ہو کر اس لڑکے کے چہرے کو دیکھا جس کے پاس اس کی بھابھی کے علاوہ کسی کی عزت نہ تھی۔ رفیق ایک منچلا اور آوارہ قماش لڑکا تھا۔ باپ کی پینشن اور بھائی کی سرکاری نوکری سے ہونے والی اوپری آمدنی پر عیش کیا کرتا۔ ماں کا سر چڑھا تھا، گھر بھر میں کسی کی عزت نہ کرتا، لیکن راشدہ کی عزت کرنے لگا تھا۔ راشدہ کے آنے کے بعد اسے بہن جیسی نعمت کا کچھ احساس ہوا تھا، لیکن آج جس طرح وہ پیش آیا یوں لگا جیسے اس کی کینچلی اتر آئی ہو۔ مولوی صاحب مغرب کی نماز اور وظائف پورے کر جب لوٹے، انہیں بیٹی کی حالت غیر نظر آئی۔ دریافت کرنے پر اس طرح اچھلے جیسے کسی زہریلی شے نے ڈنک مارا ہو۔ تیز قدموں کے ساتھ اسپتال سے نکلے، سائیکل نکالی اور سیدھا بیٹی کی سسرال جا پہنچے۔ سسرال پہنچ کر سائیکل ایک طرف کھڑی کی ہی تھی کہ گلی میں کھلنے والی بیٹھک کے کمرے کی کھڑکیوں سے قہقہوں کی آوازیں سنائی تھیں۔ مولوی صاحب شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کریں۔ ان کے سامنے راشدہ کا چہرہ گھوم گیا۔ اس معصوم نے جانے کب قہقہے لگائے تھے۔ جب تک ماں زندہ تھی اس نے اپنا بچپن جیا تھا، اور ماں کے گزرتے ہی وہ مولوی صاحب کی ماں بن بیٹھی تھی۔ محض 13 سال کی عمر میں گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھال چکی تھی۔ گھر کے ہر شے کا خیال، خصوصاً باپ کی خدمت، اس کی زندگی کا مقصد بن کر ابھرا تھا۔ کسی شے کی خواہش اور نہ کہیں آنے جانے کا سوال۔ اس معصوم کی زندگی میں اس کا باپ ہی اس کا سب کچھ تھا۔ ماں کی طرح ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی چلی آئی تھی، حتیٰ کہ جب مولوی صاحب نے اس کے جانے بغیر اس کا رشتہ جوڑا تب بھی اس نے سوائے سر جھکانے کے کچھ نہ کیا تھا۔
اس بن ماں کی بچی نے جانے کہاں سے ایسی تربیت حاصل کی تھی۔ مولوی صاحب کو اندر سے آتے خیخاؤں میں راشدہ کا وہ چہرہ بھی یاد آیا جب وہ بدا ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی اسے باپ کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ بلکتی ہوئی جب باپ کے سینے سے لپٹی تھی، باپ کا سینہ چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ مولوی صاحب نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کے تمام محنتوں کا ثمر آج اسے حاصل ہے۔ مولوی صاحب وہیں گلی میں کھڑے سوچوں میں گم تھے۔ انہیں یہ بھی یاد آیا کہ وہ جب کبھی سسرال کے حالات پر راشدہ سے سوال کرتے، وہ لڑکی کس طرح مسکرا کر انہیں اطمینان دلا دیا کرتی تھی۔ اس کا وہ جملہ ان کے ذہن میں گونجنے لگا جو بڑے ہی فخریہ انداز میں وہ اپنی سہیلیوں سے کہتی، میرے بابا کی پسند ہے، غلط کیوں کر ہوگی۔ گاڑی کے ہارن نے ان کا دھیان کھینچا تو وہ ہڑبڑاتے دروازے کی جانب بڑھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن بہت دیر تک جواب نہ ملا۔ یوں لگتا تھا مکینوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آخر ہمت کر دروازے پر زور صرف کیا تو دونوں پارٹ کھل گئے۔ بیٹھک میں داماد، سمدھی اور سمدھن کسی کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ سارے انہیں دیکھ کر سٹپٹائے، لیکن سمدن نے جلد سنبھالا لیا، بپھر کر اور تقریباً چیختے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی، یہ کیا بدتمیزی ہے مولوی صاحب؟ کیا کوئی اس طرح کسی کے گھر گھسا چلا آتا ہے؟ مولوی صاحب پہلے ہی ذہنی کرب سے گزر رہے تھے۔ اس جملے نے رہے سہے صبر کا پیمانہ بھی لبریز کر دیا۔ غصے نے ان کی شکل ہی بگاڑ دی۔ بلند آواز میں سبھی کو مخاطب کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، یہ کسی کا نہیں، میری بیٹی کا گھر ہے، میری راشدہ کا گھر ہے۔ سمدن نے دور ہی سے پھر پھنکار بھری، ہے نہیں، تھا۔ یہ گھر پہلے کبھی آپ کی بیٹی کا ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اب اس بانجھ کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ارے جو عورت کسی کا بیٹا نہ جن سکی، وہ شوہر کو کیا خوش رکھیں گی؟ سن لیجئے، عنقریب میرا بیٹا اسے طلاق دے گا اور میں اپنے راجکمار کے لیے ایک راجکماری لاؤں گی جو اسے اس کے بڑھاپے کا سہارا دے گی۔ آپ کی اس نٹھلی کامچور بیٹی کی طرح نہیں جو پتہ نہیں کس کی جگہ منہ کالا کر آئی تھی۔ باس مولوی صاحب کا ہاتھ ایک دم اوپر کو اٹھ گیا، لیکن تربیت نے کسی خاتون پر ہاتھ جمانے سے انہیں باز رکھا۔ سمدن کو ان کی اس حرکت پر ایسا غصہ آیا کہ وہ سیدھا مہمان کے پاس جا پہنچی اور اس کا ہاتھ تھامے اسے سیدھا مولوی صاحب کے سامنے کھینچ لائی اور مولوی صاحب کو بڑی حقارت سے مخاطب کیا، سن مولوی، ان سے مل، یہ میرا خالہ زاد ہے۔ میں نے اس کی چھوٹی بیٹی سے اپنے خورشید کا رشتہ پکا کیا ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تو کیا کرتا ہے۔ دفع ہو یہاں سے، اب بتا یہاں سے جائے گا یا تجھے دھکے دے کر نکلواؤں۔ یہ جملے کیا تھے، گویا کوئی ان کے سر پر خاک اڑا گیا۔ مولوی صاحب کو ایک دم ہوش آ گیا، ان کا سارا غصہ فرو ہو گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں ان تمام کو یوں دیکھ رہے تھے گویا کہ یہ کسی قسم کا واہمہ ہو۔ ذہن میں بیٹی کا جملہ میرے بابا کی پسند، میرے بابا کی پسند یوں ہتھوڑے برسا رہا تھا جیسے وہ دھڑکن سے مقابلہ کیا چاہتا ہو۔ بیٹی کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ انہوں نے خود کو سنبھالا اور داماد کی جانب دیکھا۔ تمام کے چہروں کی طرح انہیں اس کے چہرے پر بھی خشونت اور تمسخر کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیا۔ آخر کوشش کی خاطر وہ سیدھا خورشید کے قدموں میں جا بیٹھے، جو اپنے سسر کا احترام کرنے کے بجائے آرام سے صوفے پر بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے جس قسم کی گفتگو ہو چکی تھی اور مولوی صاحب کے ساتھ جس قسم کا ناروا سلوک کیا گیا تھا، اس کا اس پر کوئی اثر دکھائی نہ دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا فیصلہ لے چکا ہے۔ مولوی صاحب نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے اسے اپنا فیصلہ بدلنے کو کہتے رہے، اسے اولاد کا واسطہ دیتے رہے، اس کی منت سماجت کرتے رہے، اس کے پیر پکڑ کر سسکتے رہے، لیکن وہ ڈھٹائی سے انہیں دیکھتا اور مسکراتا رہا۔ آخر کو سمدھی سے جب صبر نہ ہوا تو اس نے مولوی صاحب کا گریبان پکڑا، انہیں بیٹے کے قدموں سے اٹھاتا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا گھر کے باہر ڈھکیل دیا۔ مولوی صاحب ایک جھٹکے سے گلی میں جا گرے۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے۔ دونوں ہاتھوں پر زور دے کر اپنے سفید کرتے اور بے داغ عزت پر لگے میل کو آنسوؤں سے پوچھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔
ان کے دل میں آیا کہ پولیس کی دھمکی دیں، لیکن جانتے تھے اس سے کچھ حاصل نہیں۔ نگاہیں نیچی کیے بند دروازے کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے رہے، لیکن بند دروازہ کہاں دل رکھتا تھا کہ ان کی فریاد سن لیتا۔ تبھی مؤذن نے قریب کے مسجد میں اذان دینی شروع کی۔ مولوی صاحب سیدھا مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔ عشاء پڑھ کر مولوی صاحب نے جتنے آنسو بہانے تھے مالک حقیقی کے سامنے بہا گئے۔ جب کچھ صبر ملا تو اسپتال کی جانب روانہ ہوئے۔ اسپتال میں بیٹی کو دونوں بچیوں کے ساتھ اپنا منتظر پایا۔ چپ چاپ ایک کونے میں جا بیٹھے۔ رقیہ نے ان کی گردن پر لٹک کر چاچو اور بابا کے نہ آنے کی شکایت کی، اور وہ اسے کسی کورے چشم کی طرح دیکھے جا رہے تھے۔ انہیں اس بات کا بھی احساس نہ رہا تھا کہ دور بیٹھی راشدہ اپنے بابا کو جانے کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک نرس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مولوی صاحب کو ڈاکٹر صاحبہ کے بلاوے کی اطلاع دی۔ انہوں نے رقیہ کو اپنی گود میں سنبھالا اور ڈاکٹر کے کیبن کی جانب چلے گئے، اور کمرے میں پلنگ پر سفید چادر پر لیٹی راشدہ منہ میں اوڑھنی دبائے زرد چہرے کو چھپائے سسکتی رہی۔ صبح کو مولوی صاحب اس سے نظریں چراتے سامان اکٹھا کرنے لگے۔ بیٹی سے برقع پہننے کو کہتے ہوئے سامان رکشے میں رکھنے لیتے گئے، لیکن راشدہ باپ کی حالت سے بہت کچھ جان گئی۔ اس کا دل ایسا بیٹھا کہ اس میں اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی نہ رہا۔ نرس نے اسے سہارا دیا اور رکشہ گاڑی تک پہنچا گئی۔ مولوی صاحب نے نرس کو 50 روپے کی نوٹ پکڑائی، جس پر اس نے ماں بیٹی کو خوب دعائیں دیں۔ مولوی صاحب نے اپنی سائیکل وہیں چھوڑی اور بیٹی کے ساتھ رکشے میں سوار ہو گئے۔ جب رکشہ محلے کی گلی میں رکا تو محلے کی اکثر کھڑکیوں سے سر جھانکتے نظر آئے۔ سارے محلے کو علم ہو چکا تھا کہ راشدہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ اسی عورت کا کام تھا جو اسپتال میں صاف صفائی کا کام کیا کرتی تھی۔ محلے بھر کو خبر کر اس نے اپنے فریضہ ایمانی پورا کر دیا۔ محلے کی کوئی خاتون اس کی غم گساری کو نہیں آئی۔ شاید اس کے بانجھ پن سے وہ بھی ڈرتی تھی۔ البتہ اشاروں سے ساری گلی لاٹیں مار رہی تھی۔ ہر کس و ناکس بہت کچھ کہہ رہا تھا، بس زبانیں سبھی کی گم تھی۔ مولوی صاحب اور راشدہ کی جانب جس قسم کی انگلیاں اٹھ رہی تھیں، ان دونوں کو اس کا بخوبی علم تھا۔ کوئی انہیں دولت کا لالچی کہہ رہا تھا اور کوئی بیٹی کی آوارگی کے قصے بیان کرتا تھا۔ 2 دن بڑے کرب میں گزرے، لیکن نہ تو خورشید کی جانب سے کوئی کال آئی اور نہ ہی محلے بھر سے کوئی دلاسا ملا۔ البتہ مولوی صاحب کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اکثر عورتوں کے چہرے اندر جھانکنے لگتے۔ باپ نے بیٹی کو سارا قصہ کہہ سنایا تھا اور گڑ گڑاتے ہوئے معافی بھی مانگ لی تھی۔ تیسرے دن جب راشدہ کی بڑی بیٹی، جو کہ اب قریباً 2 سال کی ہو چلی تھی، نے اپنے باپ اور چاچا سے ملنے کی رٹ لگائی تو مولوی صاحب اسے گود میں اٹھائے باہر کو نکل گئے۔ جب کافی دیر بعد لوٹے تو رقیہ اپنے نانا کے کاندھے پر ہی سو چکی تھی۔ گلی میں داخل ہوتے ہی مولوی صاحب کو اپنے مکان کے قریب ہجوم دکھائی دیا۔ مولوی صاحب کا دل بھگ سے بیٹھ گیا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جب گھر سے قریب ہوئے تو محلے کے چند مردوں نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا۔ کسی نے رقیہ کو ان کی گود سے اتار لیا اور ایک بزرگ نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ کسی نے کہا کہ کب سے انہیں فون لگا رہا ہے، لیکن فون کوئی اٹھاتا ہی نہیں۔ مولوی صاحب ان سب کو قریباً دھکیلتے ہوئے مکان کے قریب جا پہنچے، جہاں پولیس کا ایک اہلکار دروازے پر جمع ہوا اندر جانے سے سبھی کو روک رہا تھا۔ لیکن کھڑکی سے وہ دلدوز نظارہ عیاں تھا، جس میں راشدہ اپنی اوڑھنی کے ذریعے پنکھے سے لٹکی ہوئی نظر آئی۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی بیٹی کو اس حال میں دیکھا، پولیس اہلکار کو دھکا دیتے اندر پہنچے اور راشدہ کو نیچے اتارنے کی ناممکن کوشش کرنے لگے۔ ساتھ ہی بلکتے سسکتے اسے یوں آوازیں دیتے جا رہے تھے جیسے اسے اس طویل نیند سے بیدار کرنا چاہتے ہوں، جیسے شادی سے قبل وہ ان کی ایک آواز پر اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن آج سب لاحاصل سا ہوا جا رہا تھا۔ راشدہ جانے کبھی کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ پولیس اہلکار نے انہیں کھینچا اور ایک جانب دیوار سے لگا دیا۔ انہیں منع کرتا جا رہا تھا کہ نعش سے دور رہے، یہ ایک پولیس کیس ہے۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کو یوں لٹکتا دیکھ اسے نیچے اتارنے کے فراق میں تڑپے جا رہے تھے۔ آخر کو جب ایک صاحب نے انہیں جھنجھوڑ کر مخاطب کیا، تب انہیں ہوش آیا۔ انہوں نے راشدہ کی جانب دیکھا
جس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ اس کا سفید اور بے داغ چہرہ کبھی کا نیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں میں ویرانی اور کرب کے تاثر کی آمیزش تھی۔ ہر دم مسکراتی اور قہقہے لگاتی وہ آنکھیں ان کی بیٹی کی تو ہرگز نہ تھیں جو یوں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھی۔ کسی نے مولوی صاحب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا اور ایک تحریر ان کے حوالے کر دی۔ مولوی صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے اس تحریر کو تھاما اور اشک گی نگاہوں سے اسے پڑھنے لگے۔ لکھا تھا: ابا جی، مجھ سے اب نہ ہو سکے گا، میں تھک گئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی اچھی بیٹی نہ بن سکی۔ آپ اپنی اس لاڈلی کو معاف کر دینا۔ جانتی ہوں کہ آپ کو اس طرح چھوڑے جا رہی ہوں، لیکن کیا کروں ابا، یہ درد اب برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ذہنی کرب مجھے اندر سے جس قدر کھائے جا رہا ہے، میں اس کی تپش کو نہیں جھیل پا رہی۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خود سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا، لیکن میں بدنصیب آپ کو سوائے بدنامی کے کچھ نہ دے سکی۔ مجھے معاف کر دو ابا۔ ابا، رقیہ اور ننھی کو بلقیس کے حوالے کر دینا۔ اسے کوئی اولاد نہیں ہے نا، اور لطیف بھائی اکثر کہہ چکے ہیں کہ وہ بچہ گود لینا چاہتے ہیں۔ آپ ان سے بات کیجئے گا، وہ اچھے انسان ہیں، ضرور مان جائیں گے۔ مجھے امی کا نام بہت پسند ہے، ننھی کو انہی کا نام دینا۔ نسیم، میری پیاری نسیم، چھوٹی سی ہی ہے، بہت پیاری لگتی ہے ابا۔ کاش خورشید اسے دیکھتے، اسے سینے سے لگاتے، اسے پیار کرتے۔ اسے میرا پیار ضرور دینا۔ وہ اگر روئے تو اسے بھی ویسے ہی سینے سے لگا لینا جیسے آپ مجھے امی کی یاد پر لگا لیا کرتے تھے۔ ابا، میں نے احتیاطاً اسے رابعہ خالہ کے گھر چھوڑا ہے۔ ننھی جان کہاں میری وجہ سے ہلکان ہوتی رہے۔ اب اسے ویسے بھی مجھ سے دور ہی رہنا ہے۔ اور ابا، ابھی رفیق ان کی شادی کا رقعہ اور میرا طلاق نامہ پہنچا گیا ہے۔ میں نے اسے سنبھال کر کلام پاک والی الماری میں رکھا ہے۔ آپ شادی میں ضرور جانا، اور خورشید سے بس اتنا کہنا کہ راشدہ نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ وہ اس دنیا سے جاتے وقت بھی تمہاری پاک دامن ساتھی ہی تھی۔ مجھے معاف کرنا ابا، یوں آپ کو اور بچیوں کو چھوڑے جاتی ہوں، لیکن میں آپ کے چہرے پر جمی اس کرب کی چادر کو نہ تو دیکھ پاتی ہوں، نہ ہی برداشت کر پا رہی ہوں۔ آپ کی نافرمان بیٹی راشدہ۔ مولوی صاحب نے دیکھا کہ خط کی تحریر جا بجا مٹی اور دھندلائی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے خدا کے پاس جانے سے قبل جس قسم کی اذیت کو جھیلا تھا، اس دھندلی تحریر نے اسے خوب بیان کیا تھا۔ ابھی یہ تحریر ختم ہی ہوئی تھی کہ مسجد سے مؤذن کی آواز کانوں میں گونجی: اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور مولوی صاحب رقیہ کو اپنی گود میں لیے سبھی کے بیچ سے راستہ بناتے مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔